اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر نماز عید کی ادائیگی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد اور اسلام آباد کی فیصل مسجد میں روح پرور اجتماعات۔ کراچی ناظم آباد میں بھی بڑا اجتماع۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور چودھری سرور کی گورنر ہاؤس میں نماز عید کی ادائیگی۔ سراج الحق نے منصورہ میں نماز عید پڑھائی۔ شیخ رشید نے راولپنڈی لیاقت باغ میں نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سندھ بلوچستان کے گورنرز نے بھی نماز عید پڑھی۔ عید الاضحیٰ استقامت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ پوری قوم اور ملت اسلامیہ کو مبارکباد۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے صدر مملکت عارف الوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پاکستانی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ آج کا دن قربانی، ایثار اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار۔ لوگوں کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عید پر ماسک پہنیں اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ عثمان بزدار۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ شیخ رشید نے لال حویلی میں 2 اونٹ قربان کیے۔ منصورہ میں 400 سے زائد جانور ذبح۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں بھی اجتماعی قربانی۔ راولپنڈی میں بیل نے لوگوں کی دوڑیں لگوا دی۔ اپوزیشن یہ 3-4 مہینے، اگست کا مہینہ، ستمبر کا مہینہ ضرور شور شرابہ کرے گی، یہ ان کا حق ہے۔ اپوزیشن ناکام ہوگی اور عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ اپوزیشن صرف 3-4 مہینے شور مچائے گی۔ شہباز شریف اور بلاول کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کسی صورت نیب کی ترمیم قبول نہیں کریں گے۔ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ اگر ہم نے محتاط کی اور اس عید پہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اور اگر ہم سے غفلت ہوئی تو ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میری اپیل ہے کہ جو SOPs آپ کی خدمت میں جن کی گزارشات کی گئی ہیں ان پر عمل کیجیے۔ عید پر غفلت ہوئی تو ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ پاکستانی قوم ہر آزمائش میں پوری اتری ہے۔ یوم استحصال پر بھارت کو واضح پیغام دیں گے۔ جنوبی پنجاب صوبہ جلد بنے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ حکومت الگ صوبے کے ایشو پر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ الگ صوبہ ہے، سیکریٹریٹ نہیں چاہیے۔ جب تک یہ حکومت رہے گی عوام پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ یوسف رضا گیلانی۔ جو بھی تحریک انصاف میں جاتا ہے بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ کراچی میں PTI MQM طرز پر چل رہی ہے۔ الیکشن کے لیے مخصوص سیاست نہیں چلے گی۔ وزیر اعظم جس چیز کا بھی نوٹس لیتے ہیں الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ مولا بخشانڈیو۔ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کو 1 دن کا ریلیف دے دیا۔ عید کی تعطیلات میں ایک اور دن کا اضافہ۔ 3 اگست تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کرونا مزید 19 زندگیاں نکل گیا۔ مجموعی تعداد 5970 ہو گئی۔ مہلک وائرس سے 2,79,146 شہری متاثر۔ سندھ میں 1,21,039، پنجاب میں 93,057 مریض، خیبر پختونخوا میں 34,056، بلوچستان میں 11,743 کیسز۔ کورونا کے خلاف جنگ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ عوام کورونا SOPs پر عمل کریں، محتاط طریقے سے عید الاضحیٰ منائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اپیل۔
عید پر عوام کو مہنگائی کا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے 62 پیسے تک اضافہ، پیٹرول 3 روپے 86 پیسے، ڈیزل 5 روپے مہنگا، مٹی کے تیل کے دام بھی 5 روپے 97 پیسے بڑھ گئے۔ حکومت نے عوام پر ایک اور پیٹرول بم پھینک دیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور معیشت کی تباہی سے لوگ پہلے ہی پریشان۔ بے حس حکومت کو عوام کی تکالیف کا کوئی احساس نہیں۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے نیا پاکستان۔ شہباز شریف کا طنز۔ پنجاب میں بادل برسنے کے بعد عید ٹھنڈی ہو گئی۔ لاہور، گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں بارش، موسم خوشگوار۔ بالائی اور وسطی پنجاب میں مزید باران رحمت کا امکان۔ لاہور میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کا مشن۔ وزیر صحت پنجاب کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کیمپس کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ۔ غفلت پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ سیاحت کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سیاحتی مقامات کے لیے کیبل کار سروس شروع کرنے کا پلان۔ مجموعی لمبائی 14 کلومیٹر ہوگی۔ سیاحتی مقام کبرات اپر ڈیل سے لوئر چترال تک جائے گی۔ عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور تاکہ ادھر جائیں اور اس سے مزے لیں، یعنی انجوائے کریں، جیسا کہ نیو مرے میں ہو رہا ہے، یوبیا میں ہو رہا ہے۔ معلم جبہ میں اس طرح ایک چیز بنی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم زیادہ تر سوات اور ایک کمراٹ جیسے علاقے کا وزٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اگر یہ چیز بنی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب تو عید الاضحیٰ کے رنگ ہیں، مگر اس عید کا پیغام احسار و قربانی۔ تو آئیے قربانی دیں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی ایک محفوظ اور خوشحال کل کے لیے، کیونکہ کرونا کا خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ احتیاط کریں اور ماسک پہنیں۔ کرونا سے پاک اور محفوظ پاکستان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ عید مبارک۔ میری طرف سے سب کو عید مبارک۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ عید مبارک۔ پورے پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک۔ عید الاضحیٰ احسار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ ڈربی شہر میں موجود قومی کرکٹر اظہر علی، سرفراز احمد، نسیم شاہ، شاداب خان، فواد عالم اور اسد شفیق کے اصلاحی پیغامات کے ساتھ پرستاروں کو عید مبارک۔ آئیے اس عید پر مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہم تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ بڑی عید کی خوشیاں احتیاط کے ساتھ منائیں، کرونا احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مستحقین کو مت بھولیں، شوبز ستاروں کے پیغامات۔ اس کا بنیادی مقصد ہی ایثار اور قربانی کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے۔ عید منائیے مل بانٹ کے، دید کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں محمد عظیم رانا اور میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ تو بڑی عید کی خوشیاں منائیں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مساجد میں چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، شہر شہر نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک کی سلامتی، استحکام اور کرونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت دیگر مقامات پر بھی عید کی نماز ادا کی گئی، ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے عید کی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ ملتان میں دربار شاہ رکن عالم میں نماز عید ادا کی گئی۔ کراچی میں سبیل والی مسجد، عیدگاہوں سمیت دیگر علاقوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئے۔
कोयटा के सादिक शहीद फुटबॉल ग्राउंड में ईद की नमाज हुई। शहर में दीगर मकामात पर भी छोटे बड़े इज्तिमात हुए। पेशावर में बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह चारसदा रोड पर हुआ, जिसमें समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखा गया। कोई मास्क पहने नजर आया, कोई नहीं। मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शहर शहर ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में सियासी शख्सियात ईद सादगी से मना रही हैं। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। इस मौका पर SOPs का भी ख्याल रखा गया। ईद उल अज़हा पर खुशियों के रंग हर तरफ छा गए। सियासी शख्सियात की अपने अपने इलाकों में सादगी से ईद। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की, जिसमें मुल्क की सलामती और मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर समाजी फासले बरकरार रखते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की, जिसमें शहर की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी शरीक हुईं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। समाजी फासला बरकरार रखते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ईद पर अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा हमें इस्तकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। पूरी कौम और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था, आजमाइश और इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब और दीगर शख्सियात ने भी ईद पर कौम को मुबारकबाद दी। बड़ी ईद पर सियासी शख्सियात के पैगामात। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, आजमाइश और इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। ईद के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज न करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा हमें इस्तकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। पूरी कौम और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुर्बानी के मौके पर गरीब और जरूरतमंद तबके को अपने साथ शामिल रखें। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। कोरोना वायरस की वबा सारी इंसानियत के लिए एक चैलेंज बनकर आई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, एसार और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। कोरोना के बायस ईद सादगी के साथ मनाना कौमी फरीज़ा है। याद रखें, ये सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके प्यारों की जिंदगी का मामला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने अपने पैगाम में कहा कि ईद की भरपूर खुशियाँ मनाएं, लेकिन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर याद रखें। अपनी और दूसरों की भलाई की खातिर कोरोना SOPs पर अमल दरामद हरगिज न भूलें। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक सबको खुशियों भरी ईद मनाने का मौका दे। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी भी की जा रही है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हामिदुर रहमान। हाँ जी, देखिए आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जा रही है और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए मुल्क भर में लाखों जानवर जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में कहीं पर इंफरादी तौर पर और कहीं पर इज्तिमाई तौर पर जो है वो कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। और मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर SOPs के तहत जो मुख्तलिफ जो है स्लॉटर हाउस जो हैं और मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो मुंतखब किए गए थे, जहाँ पर जो है कुर्बानी की जा सकती है। इस वक्त जो है कोरोना SOPs के तहत जो है मुल्क भर में जो गली मोहल्लों में जो है कुर्बानी का सिलसिला होता था उसे वो जो है वो उसे जो रोका गया। और ये कहा गया जो हुकूमत की जानिब से SOPs के तहत जो मुख्तलिफ मकामात जो है वो जो मुंतखब किए गए वहीं पर जो है कुर्बानी की जा सकती है। जो गोश्त की तकसीम का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और ये सिलसिला जो है वो शाम तक जारी रहता है, जिसे जो है मुनज़्ज़म अंदाज में जो है मुल्क भर में जो इलाके के जो जिन जिन लोगों ने हिस्से जो लिए हैं वो जो है वो तकसीम किया जा रहा है। पेशावर में नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए फर्जंदान इस्लाम कुर्बानी अदा कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर जमील।
جی بالکل، نماز عید کے بعد اب سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پشاور کے تقریباً ہر گلی محلے میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہوئے قربانی کی جا رہی ہے۔ تاہم آج کے دن کسائی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ زیادہ تر کسائی جو ہیں وہ پہلے سے ہی بک کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو آج کے دن کسائی کی تلاش کرتے ہیں۔ تاہم اس وقت ہم گلبہار کے ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں پر خوش قسمتی سے نہ صرف کسائی موجود ہے بلکہ قربانی بھی کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح کر دیا گیا ہے اور اس وقت یہاں پر اس کے حصے کیے جا رہے ہیں تاکہ غرباء اور مساکین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں میں بھی یہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکے۔ میں چاہوں گا جو اس گھر میں جو شخص موجود ہے جنہوں نے یہ قربانی کی ہے ان سے ہم بات کر سکیں۔ 3 حصے اس کے ہو جائیں، پھر جو ہمارا حصہ رہ جائے اس کے بعد باربیکیو کا بھی سوچیں گے اور پارٹیز کا بھی اور اپنے کزنز وغیرہ کو اکٹھے کرنے کا بھی سوچیں گے۔ بہت شکریہ جی، پورے دن کا پلان موجود ہے، تمام رشتہ داروں غرباء میں تقسیم کرنے کے بعد جو ہے خود بھی جو ہے آج کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے، اس کو انجوائے کیا جائے گا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.